Assalamu alaikum viewers and welcome to Pakistan's Educated Youth. I am Rehan and today we will be discussing difficult words of vocabulary from Dawn editorial dated 23rd November 2020. So let's get started. تو آج کا ہمارا ایڈیٹوریل ہے نیو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز فریم ورک. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا مطلب ہے وہ ادارے جن کی ملکیت گورنمنٹ کے پاس ہے، اور انٹرپرائزز کا مطلب ہوتا ہے ادارے یا کمپنیز، آرگنائزیشنز. تو یہ ایڈیٹوریل اسپیسیفکلی پی آئی اے، پاکستان اسٹیل ملز اور پاکستان ریلویز سے متعلق ہے، جو کہ سالانہ اربوں روپے کا نقصان کر رہے ہیں. ہر گورنمنٹ اپنے انداز سے کوشش کرتی ہے کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر کرے، لیکن ہر سال ان کا خسارہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اپنی حکمت عملی سامنے لے کے آئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے پاس ان اداروں کے لیے کیا ہے. اس میں فریم ورک کا مطلب ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. فریم ورک کہتے ہیں اے بیسک اسٹرکچر انڈر لائنگ اے سسٹم، یعنی کہ ڈھانچہ. فریم ورک کہتے ہیں ڈھانچے کو، بیسک اسٹرکچر کو. سنٹینس کی طرف جاتے ہیں. The government appears to have finally agreed upon some sort of framework for dealing with state-owned enterprises which have negatively impacted the economy both in terms of fiscal losses and poor cost ineffective service delivery. اس سنٹینس میں جو مشکل ورڈز ہیں impacted، fiscal اور ineffective. Impact کا مطلب ہے have a strong effect on someone or something. امپیکٹ کہتے ہیں اثر، اسٹرانگ ایفیکٹ. تو نیگیٹیو امپیکٹ کا مطلب ہے منفی اثر. نیگیٹیو امپیکٹ مینس منفی اثر. نیکسٹ ورڈ ہے فسکل، اور فسکل کا مطلب ہے ریلیٹنگ ٹو گورنمنٹ ریونیو اسپیشلی ٹیکسز، یعنی کہ مالی. ہم کہتے ہیں فسکل ایئر، فسکل ایئر کا مطلب ہے مالی سال. فسکل لاسز کا مطلب مالی نقصان. نیکسٹ ورڈ ہے انیفیکٹو. انیفیکٹو کا مطلب ہے ناٹ پروڈیوسنگ اینی سگنیفیکنٹ اور ڈیزائرڈ ایفیکٹ، یعنی کہ مطلوبہ نتائج نہ دینا، بے اثر. یعنی کہ انیفیکٹو مینس بے اثر. کاسٹ انیفیکٹو سروس ڈیلیوری مینس ایسی سروس ڈیلیوری جس کے اوپر کاسٹ انکر ہو رہی ہے لیکن وہ مطلوبہ نتائج نہیں دے رہی. کاسٹ انیفیکٹو سروس ڈیلیوری، کاسٹ لگ رہی ہے لیکن اس کاسٹ کے اگینسٹ جو بینیفٹ مل رہا ہے وہ ورتھ دیٹ کاسٹ نہیں ہے. تو سینٹینس میں وہ کہہ رہے ہیں دا گورنمنٹ اپیئرس ٹو ہیو فائنلی ایگریڈ سم سارٹ آف فریم ورک. گورنمنٹ کوئی فریم ورک فائنلی لے کے آئی ہے جو کہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز سے متعلق ہے، اور جو انٹرپرائزز اربوں روپے کا سالانہ نقصان کر رہی ہیں اور اکانومی کے اوپر بہت منفی اثرات مرتب کر رہی ہیں. ان سے متعلق گورنمنٹ فائنلی ایک فریم ورک لے کے آئی ہے. نیکسٹ سینٹینس کی طرف جائیں گے. While the full details of the strategy formulated to handle SOEs are still awaited, it seems from what the Prime Minister's advisor on institutional reforms, Dr. Ishrat Hussain, has said, that the government is moving towards a mixed ownership model, which has successfully been employed in several countries to manage large public enterprises. اس میں جو مشکل ورڈز ہیں وہ ہیں فارمولیٹڈ اور ریفارمز. فارمولیٹ کا مطلب ہے ٹو پریپیئر اور ورک آؤٹ، یعنی کہ وضع کرنا. اسٹریٹجی فارمولیٹ کرنا یعنی اسٹریٹجی یعنی حکمت عملی وضع کرنا، حکمت عملی بنانا، پریپیئر کرنا. نیکسٹ ورڈ ہے ریفارمز. ریفارمز کا مطلب ہے اصلاحات. میک چینجز ان سم تھنگ اسپیشلی ان انسٹیٹیوشن اور پریکٹس ان آرڈر ٹو امپروو اٹ. اصلاحات یعنی کہ اصلاحات. سنٹینس کو دوبارہ پڑھیں گے. While the full details of the strategy formulated to handle SOEs are still awaited، یعنی کہ ابھی فل ڈیٹیل سامنے نہیں آئی. It seems from what Prime Minister's advisor on institutional reforms, Dr. Ishrat Hussain, has said, that government is moving towards a mixed ownership model. یعنی کہ ڈاکٹر عشرت حسین نے جو کہا ہے اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ مکسڈ آنرشپ ماڈل کی طرف گورنمنٹ جا رہی ہے. اور مکسڈ آنرشپ ماڈل کا مطلب ہے کہ پرائیویٹ آنرشپ
بھی ہوگی کمپنی کے اندر یا ان اداروں کے اندر، اور گورنمنٹ کی آنرشپ بھی ہوگی، گورنمنٹ آنرشپ اور پرائیویٹ آنرشپ دونوں ہوں گے. اور وچ ہیز سکسیزفلی بین امپلائڈ ان سیورل کنٹریز ٹو مینیج لارج پبلک انٹرپرائزز، جو کہ بہت سارے ملکوں کے اندر سکسیزفلی امپلائی کیا گیا میتھڈ. نیکسٹ سینٹینس، The journey towards this model will begin with the division of SOEs such as Pakistan Railways, PIA and Pakistan Steel Mills into smaller companies operating different businesses that are currently being managed by the parent entity. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ماڈل کے تحت یہ بڑے اداروں کو چھوٹی کمپنیز میں تقسیم کیا جائے گا. نیکسٹ سینٹینس کی طرف جاتے ہیں. In some cases, the authorities have prepared financial restructuring plans to revive companies such as PIA. اس میں مشکل ورڈز ہیں فائنینشیل ریسٹرکچرنگ اور ریوائیو. فائنینشیل ریسٹرکچرنگ ہوتی ہے ری آرگنائزیشن آف بزنس ایسٹس اینڈ لائبلٹیز. ایک کمپنی جو نقصان کر رہی ہو بہت زیادہ، تو اس کی جو بیلنس شیٹ ہوتی ہے اس میں لائبلٹیز بہت زیادہ انکریز کر جاتی ہیں، نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، لاسز آ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اثاثے کم ہوتے ہیں، لائبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں. تو فائنینشیل ریسٹرکچرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس ادارے کی لائبلٹیز اپنے ذمہ لے لیتی ہے اور اس کو دوبارہ ایک جو سسٹینیبل ادارہ جو ہے اور جو ایک ہیلدی ادارہ ہے اس کی طرح اس کو دوبارہ کھڑا کرتی ہے. نیکسٹ ورڈ ہے ریوائیو. ریوائیو کا مطلب گیو نیو اسٹرینتھ اور انرجی، یعنی نئی روح پھونکنا، کسی میں نئی روح پھونکنا، نئی اسٹرینتھ دینا، انرجی دینا. تو سینٹینس ہے In some cases, the authorities have prepared financial restructuring plans to revive companies such as PIA. Next sentence. The unbundling and financial restructuring of these entities will be followed by retrenchments or right-sizing of employees, always a matter of concern, and the divestment of assets like excess land in the case of PSM, پاکستان اسٹیل ملز. اس میں جو مشکل ورڈز ہیں ان بنڈلنگ، ریٹرینچمنٹ، رائٹ سائزنگ، کنسرن اور ڈائیویسٹمنٹ. ان بنڈل کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے سپلٹ اے کمپنی انٹو کانسٹیٹیوئنٹ بزنسز، کمپنی کو ڈیوائڈ کر دینا، کیونکہ ایک بڑی کمپنی ہوتی ہے تو اس میں کافی سارے بزنسز کو اکٹھا لے کے چل رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل پاکستان ریلوے جو ہے وہ یہ پیسنجر ٹرانسپورٹ کا کام بھی کر رہی ہے اور گڈس ٹرانسپورٹ کا کام بھی کر رہی ہے. تو پاکستان ریلوے کو جب اسے ان بنڈل کیا جائے گا تو اس میں سے پیسنجر ٹرانسپورٹ کو علیحدہ کر لیا جائے گا اور گڈس ٹرانسپورٹ کو علیحدہ کر دیا جائے گا. تو اسے کہتے ہیں ان بنڈلنگ. نیکسٹ ورڈ ہے ریٹرینچمنٹ. ریٹرینچمنٹ کا مطلب ہے دا ایکشن آف میکنگ این امپلائی ریڈنڈنٹ. ریڈنڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے فالتو، یعنی امپلائیز کو فالتو کر دینا، یعنی کہ ان کو نکال دینا. ریٹرینچمنٹ کا مطلب ہے امپلائیز کو فارغ کر دینا. نیکسٹ ورڈ ہے رائٹ سائزنگ. رائٹ سائزنگ مینس کنورٹ سم تھنگ ٹو این اپروپریٹ سائز، یعنی کہ کمپنی جس میں بہت ساری کمپنی ہیں جس میں بہت زیادہ لوگوں کو نوکریاں دی ہوئی ہیں اور جتنے بندوں کی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ لوگوں کو یعنی کہ امپلائی کیا ہوا ہے ان کے اندر، تو اس کو رائٹ سائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کا سائز پراپر کرنے کی ضرورت ہے، امپلائیز کو نکالنے کی ضرورت ہے. تو رائٹ سائزنگ کا مطلب ہے کنورٹ سم تھنگ ٹو این اپروپریٹ سائز. نیکسٹ ورڈ ہے کنسرن. کنسرن کا مطلب تشویش. کنسرن مینس تشویش. نیکسٹ ورڈ ہے ڈائیویسٹمنٹ. ڈائیویسٹمنٹ کا مطلب ہے سیلنگ آف. یہ انویسٹمنٹ کا الٹ ہے. انویسٹمنٹ کہتے ہیں پیسہ لگانا اور ڈائیویسٹمنٹ کہتے ہیں پیسہ نکالنا. تو سینٹینس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. The unbundling and financial restructuring of these entities will be followed by retrenchments or right sizing of employees, always a matter of concern, and the divestment of assets like excess land in the case of Pakistan Steel Mills. تو یعنی کہ انبنڈلنگ ہوگی. انبنڈلنگ کے بعد
ریٹرنچمنٹ اور ریسائزنگ ہوگی، اور اس کے بعد جو ایکسیس ایسٹس ہیں، فار ایگزامپل لینڈ ہے پاکستان اسٹیل ملز میں، اس کی ڈائیویسٹمنٹ ہوگی۔ نیکسٹ سینٹینس، ایڈیشنلی the government plans to hire competent individuals, most likely Pakistanis living abroad, for senior positions in the new entities۔ یعنی کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ان کو لے کے آئے اور ان کو سینئر پوزیشنز کے اوپر بٹھائے تاکہ ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ نیکسٹ سینٹینس، گورنمنٹس ہیو اٹمپٹڈ ٹو ٹیک care of these enterprises since the 1980s with some success in certain sectors and total failure in others۔ اس میں مشکل ورڈ ہے attempted۔ attempt کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، attempt کا مطلب کوشش کرنا۔ تو governments have attempted to take care of these enterprises since the 1980s with some success in certain sectors and total failure in others۔ گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ ان کا خیال رکھے، لیکن کچھ کیسز میں گورنمنٹ کو فائدہ ہوا ہے اور کچھ میں بالکل ہی فیلور ہوا ہے۔ نیکسٹ سینٹینس، موسٹ لارج بینکس اینڈ سیمنٹ، فرٹیلائزر، ٹیلی کام اینڈ ادر بزنسز ور سکسیزفلی ڈی ریگولیٹڈ اینڈ سولڈ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر ایز دا انیشیل emphasis آف پالیسی میکرز shifted فرام سپورٹنگ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ٹو دیئر پرائیویٹائزیشن ان دا 1990s اینڈ بیونڈ۔ اس میں جو مشکل ورڈز ہیں وہ ہیں ڈی ریگولیٹڈ اور ایمفیسس۔ ڈی ریگولیٹ کا مطلب ہوتا ہے ریڈکشن اور ایلیمینیشن آف گورنمنٹ پاور ان اے پرٹیکولر انڈسٹری ٹو کریٹ مور کمپٹیشن ود ان دا انڈسٹری۔ ریگولیٹڈ سیکٹر وہ ہوتے ہیں جس میں پرائس گورنمنٹ ڈٹرمائن کرتی ہے۔ فار ایگزامپل ہمارا الیکٹرسٹی سیکٹر جو ہے یہ ریگولیٹڈ سیکٹر ہے، اس میں کنزیومر کو کس پرائس کے اوپر بجلی بیچی جائے گی یہ گورنمنٹ ڈٹرمائن کرتی ہے، تو اسے یہ ریگولیٹڈ سیکٹر ہے۔ اور ڈی ریگولیٹڈ کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اسے ڈی ریگولیٹ کر دے، آزاد چھوڑ دے کہ جو بھی مارکیٹ فورسز ہوں گی اس کے مطابق ہی پرائس ڈٹرمائن ہوگی، جتنی ڈیمانڈ ہوگی جتنی سپلائی ہوگی، جو کہ مارکیٹ کا میکینزم ہے پرائس ڈٹرمائن کرنے کا، اس طرح پرائس ڈٹرمائن ہوگی۔ تو یہ اسے کہتے ہیں ڈی ریگولیٹ کرنا۔ نیکسٹ ہے ایمفیسس۔ ایمفیسس کہتے ہیں اسٹریس، تاکید، زور دینا کسی چیز کے اوپر، ایمفیسس تاکید۔ تو انیشیل ایمفیسس آف پالیسی میکرز یعنی زور، تاکید۔ تو موسٹ لارج بینکس اینڈ سیمنٹ، فرٹیلائزر، ٹیلی کام اینڈ ادر بزنسز ور successfully deregulated and sold to the private sector as the initial emphasis of policymakers shifted from supporting public sector enterprises to their privatization in the 1990s and beyond۔ یعنی 1990s کے بعد بہت سارے سیکٹرز کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا، جس میں بینکس ہیں، سیمنٹ، فرٹیلائزر، ٹیلی کام سیکٹرز، ان کو ڈی ریگولیٹ بھی کیا گیا تھا اور ان کو پرائیویٹائز بھی کیا گیا تھا، کیونکہ گورنمنٹ کا جو فوکس تھا یا اس کا جو اس کا ایمفیسس تھا وہ سپورٹنگ کے بجائے، سپورٹ کرنے کے بجائے ان اداروں کو پرائیویٹائزیشن کی طرف چلا گیا تھا۔ نیکسٹ سینٹینس کی طرف جائیں گے۔ While the move proved successful in certain cases, the attempts to reform or sell power companies failed except in the case of the divestment of KESC۔ اس نے کہا ہے کہ KESC کا مطلب کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن، جو کہ آج کل کے الیکٹرک ہے، یہ 2005 میں پرائیویٹائز کی گئی تھی۔ اس سے پہلے گورنمنٹ اونڈ کمپنی تھی، اب یہ پرائیویٹلی اونڈ کمپنی ہے، اب کے الیکٹرک ہے اس کا نام۔ تو سینٹینس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ while the move proved successful in certain cases, the attempts to reform or sell power companies failed۔ سرٹن کے جیسے اس نے پہلے بتایا کہ بہت سارے بینکس ہیں، فرٹیلائزر اور سیمنٹ کمپنیز کو بیچا گیا تھا، لیکن پاور سیکٹر کی کمپنیز کو بیچنا جو ہے یہ پاسبل نہیں ہو سکا اور یہ فیل ہو گئی ہے گورنمنٹ ان میں ریفارم لانے میں یا ان کو پرائیویٹائز کرنے میں، ایکسیپٹ KESC کو صرف ڈائیویسٹ کیا جا سکا تھا 2005 کے اندر۔ نیکسٹ سینٹینس، لائک وائز ریپیٹڈ اٹیمپٹس ٹو ریسٹرکچر
and reform PIA, Pakistan Railway, Pakistan Steel Mills have also proved futile. In fact, affairs at these organizations have worsened. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ لائک وائز بار بار جو کوششیں کی گئی ری اسٹرکچر کرنے کی یا ریفارمز لانے کی، اصلاحات لانے کی PIA میں، پاکستان ریلوے میں اور پاکستان اسٹیل مل میں، وہ بھی فوٹائل ثابت. فوٹائل کا مطلب ہے incapable of producing any useful result، بیکار، یعنی کہ incapable of producing useful results. Next sentence. Previously, we have seen various governments pursue different strategies and fail because of the absence of an overall policy and framework for managing SOEs. اس میں مشکل ورڈ ہے اسٹریٹجی کا مطلب آپ کو پتہ ہے حکمت عملی. تو اس سنٹینس میں کہہ رہے ہیں کہ پریویسلی وی ہیو سین ویریس گورنمنٹس پرسو ڈفرنٹ اسٹریٹجیز اینڈ فیل بیکاز آف دا ایبسنس آف اوور آل پالیسی اینڈ فریم ورک فار مینیجنگ SOEs. یعنی کہ اوور آل پالیسی اور فریم ورک کو ڈیوائز نہیں کیا گیا. ہر گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنی حکمت عملی بناتی ہے اور اپنے طریقے سے سوچنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب وہ گورنمنٹ جاتی ہے تو پالیسی بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہے. نئی گورنمنٹ آتی ہے اور وہ نئی پالیسی لے کے آتی ہے. تو اس طرح کیا ہے کہ کنسسٹنسی نہیں ہے. نیکسٹ سینٹینس. Past reforms and strategies to fix SOEs were based on the assumption that privatization was the only solution to fix public sector businesses. اس میں جو مشکل ورڈ ہے assumption کا مطلب ہے مفروضہ یعنی کہ فرض کر لینا کوئی چیز. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں جو اصلاحات کی کوششیں کی گئی اور جو بھی حکمت عملی بنائی گئی وہ اس مفروضے پہ مبنی تھی کہ ان کمپنیز کو بیچنا اور پرائیویٹائز کرنا ہی صرف واحد حل ہے. نیکسٹ سینٹینس. In reality, the SOEs are seen as an essential element of most economies, including many more advanced economies, especially in strategic sectors such as energy, minerals, infrastructure and financial services. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کہ اصل میں یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں یہ ضروری ایلیمنٹ سمجھی جاتی ہیں، اور بہت سارے ایڈوانسڈ اکانومیز کے اندر بھی ایسا ہی ہے، خاص طور پہ جو اسٹریٹجک سیکٹرز ہیں انرجی، مینرلز، انفراسٹرکچر اور فائنینشیل سروسز کے سیکٹرز میں. نیکسٹ سینٹینس. According to the OECD, public sector organizations have come to constitute more than a fifth of the world's largest enterprises. OECD کو دیکھ لیتے ہیں. OECD کا مطلب ہے آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ. آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ OECD. یہ ہے انٹر گورنمنٹل اکنامک آرگنائزیشن ہے جس کے 37 ممبر کنٹریز ہیں. انٹر گورنمنٹل اکنامک آرگنائزیشن ہے اور یہ 1961 میں بنی تھی، اور اس کا پرپز ہے اکنامک پروگریس، ٹو اسٹیمولیٹ اکنامک پروگریس اینڈ ورلڈ ٹریڈ. ہیڈ کوارٹر اس کا پیرس یعنی کہ فرانس میں ہے. تو OECD. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اکارڈنگ ٹو دا OECD پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیو کم ٹو کانسٹیٹیوٹ مور دین اے ففتھ آف دا ورلڈز لارجسٹ آرگنائزیشنز. یعنی کہ دنیا میں جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں ان میں 20% جو حصہ ہے وہ پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز کا ہے. نیکسٹ سینٹینس. ان پاکستان, had they been managed properly, these entities could have been a primary vehicle of fast-paced performance as seen in other countries. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو پراپرلی مینیج کیا جاتا تو یہ ہماری اوور آل اکانومی کی پرفارمنس امپروو کرنے میں ہمیں مددگار ثابت ہوتی، جس طرح کے دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے. نیکسٹ سینٹینس.
Instead, the burden of inefficient SOEs on the economy has become too large for any government to handle, and allowing the damage to fester will only exacerbate the challenge. اس میں دو ورڈز مشکل ہیں، فیسٹر اور ایگزیسربیٹ. فیسٹر کا مطلب ہے آف اے نیگیٹو فیلنگ اور پرابلم بیکم ورس اور مور انٹینس، یعنی کہ ایک چیز جو خراب ہے اس کو مزید خراب کرے. فار ایگزامپل ایک پرابلم ہے، اس پرابلم کو مزید بگاڑنا، اس کو فیسٹر کرنا کہیں گے. جیسے اگر زخم ہو، زخم مزید خراب ہو جائے تو اسے بھی ہم فیسٹر کہتے ہیں. تو دوسرا ورڈ ہے ایگزیسربیٹ. ایگزیسربیٹ کا مطلب میک اے پرابلم بیڈ سچویشن اور نیگیٹو فیلنگ ورس، یعنی فیسٹر اور ایگزیسربیٹ کا ایک ہی مطلب ہے کہ پرابلم کو مزید خراب کرنا. تو اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انسٹیڈ دا برڈن آف انیفیشینٹ SOEs on the economy has become too large for any government to handle, and allowing the damage to fester will only exacerbate the challenge. یعنی کہ برڈن اتنا زیادہ اس وقت ہو چکا ہے یہ لاس میکنگ اسٹیٹ آن انٹیٹیز کا اکانومی کے اوپر کہ اگر اس کو اب ٹھیک نہ کیا گیا تو یہ مزید بگڑتا جائے گا پرابلم، اور ہمارے لیے جو چیلنج ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا. نیکسٹ سینٹینس. But in countries like Pakistan, everything cannot be left to privatization either, which is why a mixed ownership model merits serious discussion. یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں ہم ہر چیز کو پرائیویٹائز نہیں کر سکتے، اس لیے مکسڈ اونرشپ ماڈل جو ہے وہ واقعی میں ڈسکشن کرنے کے لائق ہے. That's all for today. Thanks for watching this video. ویورز ہوپ کہ آپ کو نئے ورڈ سیکھنے کو ملے ہوں گے. اگر آپ کو فائدہ ہوا اس ویڈیو سے تو پلیز آپ اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ فیوچر میں بھی ویڈیوز دیکھ سکیں. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.